بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل ان کا شرعی حل، ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور نائب مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ للبنات کے اور مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، ناظم الدین کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ ایسے کام جن کے حرام ہونے پر امت کا اجماع ہے مگر حکومت ایسے کاموں کی سرپرستی کرتی ہے، مثلا سود، بے حیائی، ناچ گانا، فلمیں اور ڈرامے اور دیگر خرافات، ایسے میں ایک مسلمان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جتنے بھی معاملات سوال میں ذکر ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، منکرات، معاصی جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، یعنی ہم اس میں عملاً اپنے اختیار سے شامل نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے ہمارے یعنی دائرہ اختیار سے باہر ہیں کہ ہم انہیں روکنے پر قادر نہیں ہیں، اور شرعی ضابطہ یہی ہے کہ انسان سے اس کی وسعت کے بقدر ہی پوچھ گچھ ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی انسان سے اس کی وسعت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے مکلف نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر وہ روک سکتا ہو، اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو وہ پھر زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے، لوگوں کو منکر سے روکے، لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرے، شعور بیدار کرے، رائے عامہ ہموار کرے۔ اور اگر کسی آدمی میں یہ بھی استطاعت نہیں ہے یا اس کے حالات کا جبر اسے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ تو ان تین درجات کی روشنی میں ایک مسلم شہری کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ شد و مد سے اسے دل کی گہرائیوں سے برا جانے، اور برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ عمل اتنا اسے برا لگتا ہو کہ اس کا بس چلے تو وہ اسے ختم کر دے، اس حد تک وہ اسے برا جانے۔ اور جہاں کہیں اس کا دائرہ اختیار ہو، حلقہ احباب ہو، ان میں وہ اس بات کو چلائے کہ اس برائی کے بارے میں انہیں آگاہ کرے کہ یہ غلط کام ہے، ہمیں خود بھی اس سے بچنا چاہیے اور اپنے حلقہ احباب میں بھی اس کے آواز لگانی چاہیے کہ اس سے بچا جائے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ان دو دائروں میں تو ہر مسلم شہری پر ہے۔ اور تیسرا درجہ جو اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہے، چونکہ ہم بے اختیار ہیں اس معاملے میں، ہم روک نہیں سکتے، تو ان دو پر بھی اگر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، محمد طاہر مظفر گڑھ سے سوال کر رہے ہیں، دکانوں کے سامنے فٹ پاتھ پر دکاندار سامان رکھ کر فروخت کرتے ہیں جس سے پیدل چلنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، کیا دکانداروں کا فٹ پاتھ پر قبضہ کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام جو راستہ ہوتا ہے یہ عام گزرگاہ ہے، اور اس کے ساتھ تمام لوگوں کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ راستے میں اس طرح کا تصرف کرنا کہ جو قانوناً بھی قابل اعتراض ہو اور جس سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچتا ہو، تنگی ہو رہی ہو یا ٹریفک جام ہو جاتی ہو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور قبضہ کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر راستے میں کوئی اس طرح تصرف کرے جو قانوناً قابل اعتراض نہ ہو اور لوگوں کے لیے باعث نقصان اور تکلیف بھی نہ ہو، شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مفتی محمد نعیم صاحب سے محمد عباس قصور سے سوال کرتے ہیں،
کیا ایک مسجد کے لیے وقف کتابیں یا کوئی اور سامان کسی دوسرے دینی ادارے یا مسجد کے لیے دینا جائز ہے؟ یہ کتابیں ہیں مسجد کے لیے وقف، یا اس کے علاوہ کوئی چٹائیاں ہیں یا پنکھے ہیں، دیگر کوئی سامان ہے مسجد کی ضرورت کا، تو وہ واقف نے جس مسجد کی نیت سے وقف کیا ہے وہ اسی مسجد کے لیے سامان وقف ہوتا ہے، اسی مسجد میں ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں اس سامان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب کہ اس مسجد کی ضرورت نہ ہو، اس مسجد کی ضرورت سے زائد وہ سامان ہو، یا یہ ہے کہ اس مسجد کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے لیکن کسی دوسری مسجد کو ضرورت ہے کتابوں کی یا سامان کی، تو اب ضرورت کی بنا پر یہ چونکہ وقف ہے تو حکم اس پر وقف والا ہی رہے گا، تو یہ دوسری مسجد کے لیے اس کو دینا یا کسی دینی ادارے کی جگہ پر مسجد میں دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، چونکہ وہ مسجد کے لیے وقف کیا تھا تو یہ بھی مسجد کے لیے وقف ہوگا، وہ بھی مسجد کے لیے وقف ہوگا۔ لیکن اگر کسی مسجد کی ضرورت نہ ہو، تمام مساجد میں ایسی جو زائد چیز ہے اس مسجد کی اور وہ کسی اور مسجد میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر جہاں پر اس کی ضرورت ہے کسی دینی ادارے میں تو اس کو بطور وقف دینا جائز ہے، بطور تملیکن کسی کو مالک بنا کر دینا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اکیلا اس سے فائدہ اٹھائے، اس طرح جائز نہیں ہے، بطور وقف جائز ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، محمد حسین راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں، پاکستان میں غیرت کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، غیرت کے نام پر قتل کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سب معاملات انسان کے ساتھ بہت پہلے سے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی ایسے کچھ واقعات پیش آئے جن میں کسی صاحب نے اپنے اہل خانہ کو غیروں کے ساتھ دیکھا، اس نے آ کر شکایت کی تو آپ نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ آپ اسے مار ڈالو، بلکہ اس کا ایک طریقہ کار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جسے لعان کہا جاتا ہے۔ تو لعان کا طریقہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے یہ ایک شرعی طریقہ کار ہے، قسمیں کھائی جاتی ہیں اس میں ایک دوسرے کے بارے میں، اور اپنی صفائی دی جاتی ہے، دوسرے کی بات کو رد کیا جاتا ہے۔ تو غیرت کے نام پر قتل یہ ایک غیر شرعی عمل ہے، شریعت نے اس قتل کی بالکل اجازت نہیں دی، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو آدمی کسی پر ایسا الزام لگائے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے، اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے جو شرعی طریقہ کار ہے، گواہوں کا ذکر ہے، وہ پیش کیے جائیں، یا یہ ہے کہ آدمی خود اقرار کر لے کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے، تو ان دو صورتوں میں تو سزا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی خود اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کسی شخص کو غیرت کے نام پر قتل کرے گا تو یہ قتل کرنے والا آدمی خود گناہ گار ہے کہ اس نے شریعت کی حدود کو پامال کیا ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، سلیم اللہ کوہاٹ سے سوال کرتے ہیں، ملازم کی وفات یا سروس کے اختتام پر ملنے والی رقم اور پنشن وراثت میں شامل ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملازم کی وفات کے بعد جو پینشن وغیرہ ملتی ہے وہ تو اس کی وفات کے بعد جو بھی نامزد ہو جائے وہ پینشن وغیرہ اسی کو ملے گی، چونکہ یہ وہ اس ادارے کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے تبرع اور احسان ہے۔ چونکہ اس میں میراث جاری نہیں ہوگی، میراث جاری ہوتی ہے مال مملوکہ میں، جو میت کا مال مملوکہ ہے، اور یہ میت کے لیے مال مملوکہ نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کی طرف سے تبرع اور احسان ہے، لہٰذا اس میں میراث جاری نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر رقم ہو، دیگر فنڈز وغیرہ اگر ملے تو اس کے اندر تفصیل یہ ہوگی کہ اس رقم کا تعلق اگر مرحوم کے جمع شدہ رقم کے ساتھ ہو اور یا مرحوم کی تنخواہ کے ساتھ ہو
مطلب کہ اپنی زندگی میں وہ مرحوم اس کا مطالبہ بھی کر سکتا تھا، ایسی کوئی رقم ہو تو وہ رقم میراث میں جمع ہوگی اور تمام وارثین کا حصہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی رقم نہ ہو جو مرحوم کے لیے خاص ہو، یا اس کا تعلق اس کی تنخواہ کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق جو ہے جمع شدہ رقم کے ساتھ ہو، ایسی کوئی رقم نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو بھی نامزد ہوگا وہ رقم اس کو ملے گی، ورثاء کا اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ مفتی محمد نعیم صاحب وکاس سعید گجرات سے سوال کر رہے ہیں، کیا ورثاء کے لیے لڑکے اور لڑکی کو برابر حصہ دینے پر اتفاق کر لینا جائز ہے؟ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، کچھ حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، اللہ نے وہ اپنی کتاب قرآن کریم میں حصے مقرر کیے ہیں، بیٹے کے حصے بھی مقرر کیے ہیں، بیٹی کے حصے بھی مقرر کیے ہیں۔ تو جو بیٹے کے حصہ مقرر کیا ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت وہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہے اور لڑکی کا حصہ سنگل ہے۔ جس کو شریعت نے طے کر دیا ہے اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، چونکہ وہ اللہ پاک کی اللہ کا ایک حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو تبدیل کرنا یہ کسی کے لیے بھی جائز یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ حکم ربی ہے، اس میں تبدیل فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں بیٹی کے لیے تا قیامت وہی رہیں گے، اور بیٹی کے لیے جو حصہ مقرر کر دیا تا قیامت وہی رہے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی مواخات کے طور پر، بھائی چارگی کے طور پر، یا جو ہے نا وہ اخلاقیات کے طور پر، یا وہ ہماری جو بہن ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے وسائل نہیں ہے، یا اس کا خامد نہیں ہے، یا خامد ہے لیکن کوئی کاروبار اتنا نہیں ہے، بڑی مشکل سے ان سے کوئی گزر ہو رہا ہے، تو ان کو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ دے سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ کہیں کہ لڑکے کو وہ جو قرآن کریم میں حصے ایسے ہو گئے ہیں، حصے تو وہی رہیں گے جو ہیں، لیکن زیادہ دینے کی اگر صورت ہے تو وہ اس طریقے سے زیادہ دیا جا سکتا ہے، اپنے نظریات اور قرآن کریم کے حکم کو اپنی جگہ پر باقی سمجھتے ہوئے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب محمد لیاقت پشاور سے سوال کرتے ہیں، ایک ہی چیز کئی گاہکوں کو مختلف ریٹ میں فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سادہ سا سوال ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کئی گاہکوں کو مختلف قیمتوں پر بینا، یعنی ایک گاہک آیا تو اسے وہی چیز 100 روپے کی دی، دوسرا آیا تو اسے 110 کی دی، تیسرا آیا تو اسے 90 روپے کی دی۔ اس طرح چیز بیچنا یہ دکاندار کی اپنی مرضی ہے، اس میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ جب آپ ایک کو ایک چیز ایک قیمت پر بیچ رہے ہیں تو دوسرے کو بھی اسی قیمت پر بیچیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آدمی اپنی چیز کا خود مالک ہے، جب اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کسی کو بلا عوض دے دے، ہدیتاً دے دے، تحفتاً دے دے، تو یہ بھی اختیار اس کو حاصل ہے کہ وہ کسی آدمی کو چیز مہنگے داموں بیچے اور کسی کو کم بیچے۔ لیکن مہنگے داموں بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے بے تحاشا نفع کمائے۔ یہ بہرحال فقہا میں زیر بحث رہی یہ بات کہ کس حد تک نفع کمانا۔ ہمارے فقہا اس کو یعنی غبن فاحش اور اس طرح کی اصطلاحات سے ذکر کرتے ہیں کہ جس میں ایک آدمی بہت زیادہ نفع کمائے، تو ایسی صورت میں حکومت وقت اس پر پابندی لگا کر اس کو نارمل قیمت پر لا سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنی چیز کو جس قیمت پر بھی بیچنا چاہے، بس اس میں چند دیگر چیزیں ہیں جن کا خیال رکھے کہ خریدار کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یہ نہیں کہ دیکھا کہ گاہک کو اس چیز کی ضرورت ہے اور ہر حال میں اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے، اور آدمی بھی پیسے والا ہے تو جتنے پیسے مانگوں گا دے دے گا، تو اس طرح کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر بیچنا مہنگا کر کے، یہ تو غلط ہے، اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ویسے اپنی مرضی سے کسی ضرورت مند کو دیکھا تو اس کو ذرا سستی چیز دے دی، اور عام طور پر اس چیز کی قیمت کچھ اور ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ درست ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔
مفتی صاحب، یاسین صاحب سیالکوٹ سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بینک کو ATM مشین لگانے کے لیے دکان کرائے پر دینے کا کیا حکم ہے؟ اس میں ویسے علماء کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، چونکہ بینکوں کے اندر سود کا معاملہ کیا جاتا ہے اور یہ ایک تعاون کی صورت ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ دیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے آج کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات لے کر اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کو، اس کی رفقا کو اور اس کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔